اوکے we're back. ڈاکٹر مزاری آپ نے وہ مینشن کیا تھا 18 نومبر کو جو ایک امریکی سفارت خانے کا بندہ پکڑا گیا. یہ ناظرین کو صرف دکھا رہے ہیں, دا نیشن میں یہ چھپے تھے دونوں تصویریں. یہ اس کا یہ امپلائی کارڈ ہے اور ساتھ ہی ایک اور تصویر ہے جو ایف آئی آر ہے. ناظرین آپ کو یہ میں بتا دوں بس کہ یہ پہلی دفعہ ریسنٹلی کم از کم ایف آئی آر کٹی ہے ایک امریکی سفارت خانے کے اہلکار پر جاسوسیت کے الزام پہ. حالانکہ آپ نے بات کی کہ وہ سیکرٹس ایکٹ کے تحت پی پی سی 420 پہ انہوں نے کاٹی انسٹیڈ آف 1920 ہونی چاہیے تھی. اچھا لیٹس کم ٹو پریزیڈنٹ اوباما. اب ایک پہلے کلپ ہے جو کہ میں بڑا حیران تھا, بیچ میں انہوں نے باتیں کرتے کرتے افغانستان پہ بات ہو رہی ہے, اسٹریٹجی وہاں کی ہو رہی ہے, بیچ میں جو ہے پاکستانی نیوکلیئر پروگرام بیچ میں آ گیا. لیٹس واچ دس کلپ اور پھر آتے ہیں. The people and governments of both Afghanistan and Pakistan are endangered. And the stakes are even higher within a nuclear-armed Pakistan because we know that Al-Qaeda and other extremists seek nuclear weapons, and we have every reason to believe that they would use them. بس یہ میں زیادہ لمبا دکھانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ہم نے امریکی پروپیگنڈا کو کم از کم میرے پروگرام میں دکھانا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ کہ بیچ میں لے کے چلے گئے. واٹ واز یور ریئیکشن بائی دی وے اس اسپیچ؟ آئی ایم ناٹ سرپرائز. دیکھو امریکہ کو جو موقع ملتا ہے پاکستان کی نیوکلیئر اثاثوں پہ کچھ نہ کچھ وہ اٹیک کر دیتے ہیں. القاعدہ کدھر استعمال کرے گا اگر ان کو یہ ایٹمی ویپنز چاہیے؟ یہاں سے امریکہ کیا سوٹ کیس میں لے کے جائے گا یا کہ وہ پارسل بھیجے گا؟ لاجک کوئی عقل ہونی چاہیے. اگر امریکہ کو خدشہ ہے کہ القاعدہ لے لے گا, القاعدہ نیوکلیئر اٹیک امریکہ پہ کرنا چاہتا ہے یا یورپ پہ, تو پھر وہ وہیں سے چوری کریں گے, امریکہ سے یا یورپ سے. یہاں سے تو نہ ہمارے پاس آئی سی بی ایمز ہے. ڈاکٹر مزاری تو ہمارے یہاں کسی کو بولنا چاہیے نا یہ, اور ہمارے مطلب کوئی لاجک نہیں ہے نا کیا. اچھا میں امریکنوں سے بات کروں کہ نہیں یہ وی ناٹ سیئنگ میسائل اٹیک, وہ تو ٹرک میں لے کے جائیں گے. تو میں نے کہا ٹرک اڑ کے جائے گی فرام پاکستان یا افغانستان اور اکراس دا اٹلانٹک امریکہ پہ. اسٹوپڈ بات ہے. مطلب ہے ہمارے نیوکلیئر اثاثوں پہ اگر کسی کی نظر ہے وہ امریکہ کی نظر ہے, اوباما ایڈمنسٹریشن کی, اس سے پہلے بش ایڈمنسٹریشن کی. القاعدہ کو کس چیز, وائی ڈو دے نیڈ نیوکلیئر ویپنز؟ ان کا اس قسم کا پولیٹیکل گول ہے ہی نہیں, اور وہ ٹیررائزیشن ویسی کر رہے ہیں. امریکہ جس طریقے سے اپنی جنگ لڑ رہا ہے, سپیس بناتا جا رہا ہے ایکسٹریمزم کے لیے, القاعدہ کے لیے. القاعدہ پہلے کہیں بھی نہیں تھا. 9/11 کے بعد خاص کر جب ہر جگہ ہو گیا, صومالیہ میں بھی ہو گیا, یمن میں بھی ہو گیا, برانڈ نیم بن گیا. اچھا ایک چیز بتائیں ڈاکٹر مزاری کہ یہ 9/11 کے بعد مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف صاحب نے جب پوری سپورٹ دے دی امریکنز کو اور طالبان کی حکومت افغانستان سے ختم ہو گئی, تو اس کے بعد جو ہے وہ تصویریں تو وہ مشرف صاحب کے ساتھ کھنچواتے تھے, لیکن ایڈوائس جو ہے افغانستان اور پاکستان پہ وہ انڈین سے لے رہے تھے. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ را کے جو ان کے لوگ ہیں انالیسز, وہ انہوں نے کنونس کیا ہوگا امریکنز کو, دیکھیں افغانستان اور پاکستان کو ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جب روس نے آکوپائی کیا تھا افغانستان کا تو ہم نے ان کو مشورے دیے تھے کہ پاکستان کو کہاں کہاں مارو گے جہاں جہاں ان کو واقعی چھپے گی. تو یہ بش کے دور میں تو انڈینز بہت ان تھے, ابھی بھی ان ہیں. اوباما کے دور میں اوباما کے ساتھ تو بہت ان ہیں امریکنز. اوباما نے تو ایڈوائزرز اپنے رکھے ہوئے ہیں انڈین اوریجن کے. نہیں لیکن پھر ایک چیز سمجھائیں ڈاکٹر مزاری کہ پھر جو تنقید کرنے والے جو امریکی تنقید کر رہے ہیں اوباما پہ, وہ کرٹیسائز کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ تو پریزیڈنٹ اوباما بڑے سافٹ تھے, ہم نے کچھ دیکھا نہیں, وہ اندر سے طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی ڈیمانڈ ہے بیسکلی. تو یہ کیا ڈبل گیم کوئی چل رہی ہے؟ اوباما کوئی ڈبل گیم چل رہی. اوباما پھنس گئے اسٹیبلشمنٹ میں. اوباما کی کوئی پالیسی آگے نہیں بڑھ رہی, نہ امریکہ کے اندر نہ باہر. اب یہ جو اس کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے افغانستان میں, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی بش والی پالیسی آگے لے کے چل رہا ہے, 30,000 سولجرز بھیج رہے, 40. ایف پیک سے کیا فرق ہے؟ فروری میں ایف پیک کی پالیسی دی تھی, ایف پیک, اور یہ جو دسمبر میں یہ ہے. نہیں یہ تو سارے ڈرامے ہیں. بیسکلی امریکن چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائیں, وہ ہار گئے ہیں افغانستان میں ملیٹریلی. اب وہ کوئی ایسا راستہ سیف ایگزٹ یا ریسپیکٹیبل ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں. کون چاہتے ہیں؟ اوباما چاہتا ہوگا ان کے ساتھ چند لوگ. نہیں, میجورٹی آف دا امریکن پیپل. امریکہ کا حال آپ اس وقت دیکھیں, کوئی اوباما کا ہیلتھ کا پروگرام, کوئی اور پروگرام نہیں آگے بڑھ رہا. فائنینشیل کرائسس ہے, لوگ تنگ آ گئے. تو لوگ ہیں نا ڈاکٹر مزاری, ہم جب تجزیہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے مخالفین کو پہچانے صحیح طرح. وہ امریکی لوگ چاہ رہے ہوں گے, لیکن یو ایس ملٹری
USC جو ڈیفینس کانٹریکٹر CIA. بٹ احمد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ میں پبلک پریشر جب بلڈ ہوتا ہے تو پھر امریکہ کو کہیں نہ کہیں سننا پڑتا ہے. ویتنام میں بھی تو لوگوں کا جب پریشر بڑھتا گیا تو امریکہ ایونچولی ریٹریٹڈ, اور کس طریقے سے ریٹریٹ کیا, حالانکہ اس سے پہلے جیسے وہ آپ کوشش کریں جنگ بڑھا دی تھی, کیمبوڈیا لے گئے تھے جنگ, وہ ہوچی من ٹریل کے بہانے کے جی سپلائز آ رہے ہیں, جیسے ہمیں کہہ رہے ہیں جی ملٹنٹس آ رہے ہیں پاکستان سے, انہوں نے اس وقت کہا تھا عام سپلائز آ رہے ہیں ویتنامیز کو اس ہوچی من. لیکن جو آپ ریزنز دے رہی ہیں ڈاکٹر مزاری, وہ اس کا تو الٹا, مطلب اکنامک کرائسس اگر ہوئی ہوئی امریکہ میں تو اس سال کے شروع سے آپ نوٹ کریں, بجائے کہ امریکہ کی لہجے میں جو ہے وہ کوئی نرمی آئے, وہ تو اور سخت ہو رہی ہے. مطلب 2 مہینے پہلے این پیٹرسن جو یہاں سفیرہ ہیں ان کی, این پیٹرسن چلو دور کی بات ہے, ڈیپٹی ہیڈ آف مشن, ایک معمولی امریکی سفارتکار یہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئٹہ کو بام کریں گے. نہیں, بٹ تو سختی آ رہی ہے. دس از اے سائن آف ڈیسپریشن. وہ چاہ رہے ہیں کہ سارا بلیم پاکستان پہ ڈالیں اپنے فیلئر کا, اپنے لوگوں کو کہیں پاکستان کی وجہ سے ہم کچھ نہیں سکسیسفل ہو سکے. پاکستان, دیٹس وائی دی تھنگ, ڈو مور. پاکستان از انسٹرومنٹل, اگر ہم نے کچھ کرنا ہے پاکستان سینٹرل ہے, تاکہ سارا بوجھ ہم پہ آئے اور سکسیس اور فیلئر ہم ڈیفائن. لیکن مجھے ایک چیز کا ڈر ہے ڈاکٹر مزاری, اور دس از ویری ڈینجرس. ہاں ڈینجرس اس لیے کہ اس طرح کی باتیں عراق کے بارے میں 10 سال تک کی انہوں نے, اور فائنلی پھر حملہ کیا. مطلب 1992 سے 2002 نہیں. تو احمد آپ کو ابھی تک کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر امریکہ کو موقع ملا وہ پاکستان میں آئیں گے, آن دا گراؤنڈ بوٹس آئیں گے اور آپ کے نیوکلیئر اثاثوں کو کوشش کریں گے؟ اسی واسطے ہم شروع کی پوائنٹ پہ آتے ہیں, آپ کی ملٹری کو وہ جب تک کمزور نہیں کریں گے یہ ان کا ایجنڈا فلفل نہیں ہو سکتا. اچھا ملٹری میں آتا ہوں, پہلے آپ سیتھ جونز کو جانتی ہیں؟ نہیں. سیتھ جونز نام سنا ہوگا. سنا ہوا ہے, بٹ ٹھیک ہے, ہی از ون آف دی ایڈوائزرز ٹو جنرل اسٹینلی میکرسٹل. افغان ویسے تو واشنگٹن میں ہوتے ہیں, وہی تھنک ٹینک سرکٹ, لیکن آج کل وہ کابل آئے ہوئے ہیں. ہی از این ایڈوائزر, بالکل وہ اسی طرح کے ایڈوائزر ہیں جس طرح ہمارے یہاں کچھ نام اللیجڈلی کہ وہ بھی ایڈوائزرز ہیں, احمد رشید صاحب, پرویز ہود بوائے صاحب, یہ نام مینشن ہوتے ہیں, امریکنز کرتے ہیں, میں نہیں کر رہا, یہ امریکن کے سیکیورٹی ایڈوائزرز. تو سیتھ جونز بھی انہی کی طرح ہیں, اسی لیول کے, احمد رشید, پرویز, اسی لیول کے سیکیورٹی ایڈوائزرز. اچھا, سیتھ جونز صاحب نے جو ہے کل پرسوں اوباما کی اسپیچ کے بعد اپنا تجزیہ جو دیا تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا کہ پورا افغانستان میں جو انسرجنسی امریکیوں کے خلاف آرگنائز کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری بلوچستان سے ہو رہی ہے, اور جب تک ہم نے کوئٹہ پہ کچھ نہیں کیا اس وقت تک ہم کنٹرول کر ہی نہیں سکتے افغانستان پہ. مطلب یہ تو اوپن وہ ہے نا بات کہ جب تک ہم پاکستان کے ایک صوبے میں نہیں گھسیں گے. وہی ہے نا جو انہوں نے ویتنام میں کیا تھا کہ جب تک ہم کمبوڈیا کو نہیں ختم کریں گے, یہ ٹریل نہیں ختم کریں گے, ہم ویتنام میں کچھ نہیں کر سکتے. کمبوڈیا کو بم آؤٹ کر دیا, پھر بھی بےزت ہو کے ان کو ویتنام سے جانا پڑا. یہ وار ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سینٹر آف گریوٹی ہٹا رہے ہیں افغانستان سے. they want to bring the center of gravity of the war to Pakistan, کچھ حد تک لے آئے. اور اس واسطے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری فوج کو اب کہنا چاہیے بس, ہم اس طرح کے انڈر پریشر کنونشنل ملٹری آپریشن نہیں. تو آپ کا وہ سابق ادارہ جو آپ کا تھا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اور فارن آفس, ISI, MI, ملٹری انٹیلیجنس, GHQ, یہاں پہ اس چیز پہ انالیسس نہیں ہو رہا کیا؟ نہیں ہو رہا ہوگا, ہم نے تو کافی کیا تھا. میری پوزیشن تو پہلے بھی تھی کہ آپ ڈسٹنس کریں امریکہ سے, آپ امریکن پالیسیز پہ مت جائیں, پریشر نہ کریں. اس وقت تو مشرف صاحب کانفیڈنٹ تھے نا کہ میں کنٹرول میں رکھ لوں گا, آپ اپنی پالیسیز بنائیں. اور میں اس وقت سے کہہ رہی ہوں کہ ایونچوئل ٹارگیٹ از پاکستان ملٹری اینڈ دا نیوکلیئر ایسٹس, یہ ان کا انٹرسٹ. اس دور میں مشرف صاحب نے کیوں نہیں سنا ویسے؟ وائی, کیا وہ اوور کانفیڈنٹ تھے؟ واز ہی اوور کانفیڈنٹ؟ کوئی سننا نہیں چاہتا. ایوری بڈی جو پاور میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سب سے بہتر انہیں پتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ تو باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں نا, آپ حکومت نہیں چلا رہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے. نہیں, مشرف صاحب جو ہیں وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ وہ کنٹرول میں رکھ لیں گے امریکنز کو. میں نے جنرل حمید گل صاحب سے آف دا ریکارڈ کیمرے پہ نہیں یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے سابق اسٹوڈنٹ رہے ہیں, مجھے ایک چیز کلیئر کر دیں کہ کیا پرویز مشرف ملک کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں, بٹریل, کہ وہ بک جائیں امریکیوں کے لیے؟ اور جنرل گل آپ کو پتا ہے کتنی انہوں نے تنقید کی مشرف پہ, انہوں نے بڑے غور سے سوچ کے کہنے لگا کہ مشرف نے بہت غلطیاں کی ہیں لیکن کم از کم خیانت, بٹریل میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ مشرف سے ہوگی. ہاں ججمنٹ ضرور غلط ہوئی ہوگی. اچھا, we'll continue this discussion. I think we have a quick break. We'll go for this break and we'll be back for some more hard questions.